بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بہترین دین عطا فرمایا۔ اللہ پاک نے ہمیں وہ دین کی نعمت عطا فرمائی ہے جس سے اللہ پاک دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ کامیابی عطا فرمائیں۔ اللہ نے یہ دین فطرت دیا ہے۔ دین فطرت کیا ہے؟ کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ٹرین جو ہے ریل وہ پٹری پر ہی چلتی ہے، پٹری سے اس کو ہٹا دیں گے تو نہیں چلے گی۔ اسی طرح کیونکہ اس کی بناوٹ ایسی ہے، اس ٹرین کی بناوٹ ایسی ہے کہ وہ پٹری پر ہی چل سکتی ہے، باہر اس کی پٹری سے باہر نہیں چل سکتی۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں دین فطرت دیا ہے، اس دین فطرت کے ساتھ ہم چلیں گے تو میرے دوستو ہماری دنیا بھی اور ہماری آخرت بھی اللہ پاک بنا دیں گے۔ دین فطرت سے ہٹ کر چلیں گے، دین سے دور ہو کر چلیں گے، میرے دوستو ہم پریشانی میں مبتلا ہوں گے، تکلیفوں میں مبتلا ہوں گے، بلاؤں مصیبتوں اور پریشانیوں میں پھنسیں گے۔ اس لیے ہم سب کو یہ دین کو سیکھنا ہے، اس ایمان کو ہمیں سب کو سیکھنا ہے۔ ہماری زندگی میں دین اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ کھانا ہمارے پیٹ کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح کھانے کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اس طرح دین کے بغیر وہ زندہ تو رہے گا لیکن وہ ایک مردہ لاش ہوگا، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، حالات میں گرا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں جب تم میرے حکموں کو پامال کرو گے، میرے حکموں کو توڑو گے تو میں تمہاری زندگی کو تنگ کر دوں گا، معیشت ضنکا، تمہاری زندگی کو میں تنگ کر دوں گا، اللہ خود کہہ رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو دین کو سیکھنا بھی ضروری ہے اور دین پر چلنا، دین پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہم سب نیت کریں کہ اس دین کو ہم سب سیکھیں گے، اس ایمان کو ہم سب سیکھیں گے۔ جتنے بھی دنیا میں لوگ آئے، سوالات انبیاء کرام آئے، سوالات صحابہ کرام آئے، کروڑہا اولیاء کرام آئے، وہ سب دین پر چل کر کامیاب ہیں۔ ہم بھی جو ہے میرے دوستوں دین پر چل کر ہی کامیاب ہوں گے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کے 13 بیٹے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ وقت ہیں، بادشاہ ہیں، 13 بیٹے ہیں۔
ان کا آخری وقت ہے، اور وہ جو ہے اپنے بیٹوں کے لیے 13 بیٹوں کے لیے پھوٹی کوڑی بھی نہیں چھوڑی، لیکن ان کی دین کی لائن سے تربیت کی، ان کو دین سکھایا، اللہ کا خوف۔ دین کیا ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، اللہ کا دھیان۔ تو ان کی دینی لائن سے تربیت کی، لیکن دنیاوی لائن سے ان کو کچھ بھی نہیں دیا۔ آخری وقت میں لوگوں نے کہا، لیٹے ہوئے تھے، کہا امیر المومنین آپ وقت کے بادشاہ ہیں، آپ خلیفہ ہیں، آپ کے 13 بیٹے ہیں، آپ ان کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں، آپ ان کو خالی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کہا مجھے بٹھا دو، سہارا لے کر بٹھایا، قرآن کی آیت پڑھی، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ اللہ کہہ رہے ہیں نیکوکاروں کا، اچھے لوگوں کا متولی نگہبان خدا ہے۔ اگر یہ میری اولاد نیک ہے، اگر یہ میری اولاد اچھی ہے، اللہ ان کا نگہبان ہے، اللہ ان کا متولی ہے۔ اگر یہ نیک نہیں ہے تو یہ لوٹیں پیٹیں برباد ہو جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ انتقال ہو گیا، 13 بیٹوں کو خالی ہاتھ چھوڑ کر۔ ان سے پہلے سلمان بن ملک تھا، اس کے 11 بیٹے تھے، وہ دنیا دار تھا ہماری طرح، خوب اپنے بچوں کو مال دیا، لیکن ان کو دین نہیں سکھایا، نبی کے طریقے نہیں سکھائے، خدا کا خوف ان کو نہیں سکھایا، اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی ان کو نہیں سکھایا۔ تو اور ایک ایک علاقے کا گورنر بنا کر گئے، 11 لڑکوں کو ایک ایک جگہ کا گورنر بنا کر گیا۔ تاریخ اسلام نے یہ واقعہ لکھا ہے، آپ علماء سے پوچھیں۔ لیکن دین نہیں سکھایا، لیکن دولت خوب دے کر گیا۔ تاریخ اسلام نے واقعہ لکھا ہے کہ اس کے یہ جو 11 بیٹے تھے نا، جن کو دین نہیں سکھایا، دین نہیں ہوتا ہے نا، خدا کا خوف نہیں آتا ہے، اللہ کا ڈر نہیں آتا ہے، اللہ کا تقوی نہیں آتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ عیاشی میں، موج مزے کرنے میں، دنیا کی خواہشات میں اپنی زندگی تباہ کرتا۔ تو اس کے 11 بیٹوں نے جن کو دین نہیں سکھایا، میرے دوستو، بعد میں دیکھا گیا کہ 11 کے 11 بیٹے دمشق کی جامع مسجد کے باہر بھیک مانگ رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے، اے لوگوں، ہمارے دادا کی بنائی مسجد ہے، ہمارے دادا کی بنائی مسجد ہے، ہمیں بھیک دے دو، ہمیں بھیک دے دو۔ پھر دوستو، زندگی میں دین نہیں ہوتا، خدا کا خوف نہیں آتا، تو پھر وہ انسان خواہشات پر لگ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کی حدیث ہے، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اس کی خواہشات
اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ اس لیے میرے دوستوں جو ہے بے دینی جو ہے یہ ہمیں تباہ برباد کر دے گی، یہ ہماری اولادوں کو تباہ برباد کر دے گی۔ آپ کی بنائی دولت کو یہ پھونک دے گی، اور اکثر ایسا ہوتا ہے۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز کے جو 13 بیٹے تھے نا، ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ حکومت کے قابل کون ہے، حکومت کو کون سنبھال سکتا ہے، حکومت کا ذمہ دار کون بن سکتا ہے۔ ان 13 بیٹوں کو چن چن کر ایک ایک علاقے کا گورنر بنایا۔ اس لیے بالکل دین ایک تربیت ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، یہ دین سکھائے گا۔ دین اسے بتائے گا کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا ایک حج کا ثواب۔ 70 بار صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو 70 بار دیکھے؟ آپ نے فرمایا 70 حج کا ثواب۔ دین جو ہے میرے دوستوں یہ جو ہے ہمیں ہماری تربیت ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر 7 حج کرا دوں تو کیا میری ماں کا حق ادا ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری والدہ نے تمہارے لیے 3 بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی تھی، اور تو بہت تھی لیکن 3 بڑی بڑی تکلیفیں۔ 9 مہینے تمہیں پیٹ میں لیے پھری تھی، 30 مہینے تمہیں دودھ پلایا تھا، اور جب تم پیدا ہوئے تھے تو تمہاری ماں کو جو درد زا ہوا تھا، تمہاری ماں کو جو تکلیف ہوئی تھی، اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ 9 مہینے پیٹ کا حق الگ، 30 مہینے دودھ پلانے کا حق الگ۔ بتاؤ میرے دوستو، ہم ماں کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ باپ کا حق ادا کر سکتے ہیں میرے دوستو؟ اس لیے دین ہوگا تو یہ بچے مرنے کے بعد آپ کو یاد کریں گے، یہ بچے آپ کے لیے ایثار ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کوئی ماں باپ اگر وہ روٹ کر دنیا سے چلے گئے، لڑکے سے ناراض ہو جاتے ہیں، اپنی اولاد کسی ایک لڑکے سے ناراض ہو گئے تو وہ اپنے ماں باپ کو راضی کر سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس کو ایثار ثواب کرے، اس کو قرآن پڑھ پڑھ کر بخشے، اس کے لیے صدقہ کرے، اس کے لیے خیرات کرے، اور اس کے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میرے ماں باپ کو مجھ سے راضی کر دے۔ اسی میں دوستوں دین ہے، یہ تربیت کا نام ہے، دین ایک سلیقے کا نام ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے میرے دوستو، یہ دین ہماری زندگی میں سکون لانے کے لیے، کتنا بھی مال آپ کے پاس ہو جائے، آپ کروڑ پتی ہو جائیں، ارب پتی ہو جائیں، اگر دین نہیں ہے تو آپ سکھی نہیں ہو سکتے۔ مال، اللہ کے نبی سچے نبی نے فرمایا ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ مجھے اس بات کا غم نہیں ہے کہ میری
امت بھوک سے ہلاک ہو جائے گی یا غربت سے ہلاک ہو جائے گی، مجھے غم اس بات کا ہے کہ اس کے پاس مال آ جائے گا تو یہ ہلاک ہو جائے گا، اور ہم اسی کے پیچھے پڑے ہوئے۔ ہاں میرے دوستو، اللہ کرے میرے بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے، آپ کے بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ دین میں ہماری کامیابی ہے، اعمال میں ہماری کامیابی ہے۔ جتنا ایمان اور اعمال کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے، اللہ راضی ہوں گے اور اللہ کے نبی ہم سے خوش ہوں گے۔ تو میرے دوستوں، میں آپ کی اس بستی کو دیکھا، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ اکثر لوگ نماز پڑھنے آنے لگے۔ یہ ہمارے نئے مولانا عبدالحنان صاحب آئے، ہاں یہ ہمارے ساتھیوں میں ہمارے ساتھ 4 مہینے لگے تھے ان کے، تو انہوں نے ہمیں بلایا تھا، اس لیے ہم یہاں پر آئے۔ ہم نے جانا ہے چاپو کر، لیکن ماشاءاللہ لوگوں کے جذبے دیکھے اور لوگوں کی خدمات دیکھی، لوگوں کی طلب دیکھی، مجھے بہت اچھا لگا۔ اللہ کرے آپ کی بستی کو اللہ خوب آگے بڑھائے اور اللہ اس کو دین سے سرسبز شاداب کرے۔ آپ کی بستی میں خاص بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ یہی کام کرتے ہیں، کھیتوں میں کام کرتے ہیں۔ بہت ساری بستی میں تو بیچارہ کوئی ٹھیکے پہ جاتے ہیں، کوئی جون پور جاتے ہیں، کوئی طویلوں پہ جاتے ہیں، لیکن آپ کی بستی کی اللہ نے آپ کو روزی ایسی وسعت دے رکھی ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے روزی مل رہی ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان۔ ہاں تو میرے دوستوں، میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے یہاں پر صبح 80-90 بچے پڑھتے ہیں، شام کو 80-90 بچے پڑھتے ہیں۔ عالم صرف ایک ہے، اور وہ بیچارہ بچوں کو بھی پڑھاتا ہے اور بڑوں کی بھی فکر کرتا ہے۔ سوچو، غور کرو، ایک دبلا پتلا آدمی، آپ نے اتنا بوجھ ڈال دیا اس کے اوپر، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بوجھ سے دب جائے۔ اس لیے میرے دوستوں، اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، اللہ نے آپ کو روزی دی ہے۔ آپ 150 دے رہے ہیں، مہینے کے 300 دے تو کون سا نقصان ہے؟ حدیث میں آتا ہے یہ صدقہ ہے۔ جو مال ہم اپنے بچوں کی تربیت میں خرچ کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا صدقہ ہے۔ جو ہم اپنے بچوں کی تعلیم میں، اپنے بچوں کی تربیت میں ہم جو خرچ کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا صدقہ ہے۔ آپ پیسے بھی ادھر ادھر دیتے ہو، پہلے خواہش پھر درویش، پہلے اپنا گھر دیکھو۔ آپ ایک کے اب جو ہے یہ 90 بچے ایک آدمی کے لیے بہت مشکل ہے۔ کیوں نہ ایک مدرس آپ ایک زیادہ رکھ لیں، اس کا بھی بھلا ہو، اس کی بھی روزی ہو، اور تمہیں صدقے کا ثواب اور ملے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، جو ہے میرا دل چاہا، میرے دل میں یہ بات آئی، تو میں نے کہا اللہ نے ان کی اتنی وسعت دے رکھی ہے اور اللہ نے ہر لائن کو اللہ نے سہولت دے رکھی ہے، تو میرے بھائی سب سے پہلے جو ہے اپنے بچوں کی پڑھائی کا سوچو، ان کو دین سکھاؤ۔ ایک کے دوسری بات کیا ہے، اب جس لیے مولانا ہے ان کو 3 دن کی جماعت لے جانی ہے، تو اب ان بچوں کو چھوڑنا پڑا۔ بچوں کو تو یہ مدرس پڑھا لیں گے، لیکن یہ بچوں کے باپ جن کو غسل کے فرض نہیں معلوم، وضو کے فرض نہیں معلوم، جن کو یہ نہیں معلوم کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے،
جن کو یہ نہیں معلوم واجبات نماز کیا ہے، جن کو یہ نہیں معلوم کہ نماز کے فرائض کیا ہے، اب بتاؤ ان کو کون سکھائے؟ اس لیے میرے دوستوں، بچوں کے جس طرح بچوں کے لیے دین ضروری ہے، بچوں کے باپ کے لیے بھی دین ضروری ہے۔ یہ 20 سال سے لے کر 70-80 سال کے لوگ، ان کو بھی دین کی ضرورت ہے۔ اس لیے اگر آپ ایک مدرس اور رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ 3 دن جماعت لے کر جائیں گے، وہ جو ہے دوسرے مدرس وہ 3 دن کی جماعت لے کر جائیں گے، تب تک یہ بچوں کو سنبھال لیں گے، اور وہ جماعت لے کر جائیں گے تو یہ بچوں کو سنبھال لیں گے۔ تو میرے دوستوں، اللہ نے اس زمانے کے اندر یہ تبلیغ کا جو کام چلایا ہے، خدا کی قسم زبردست کام ہے، اور یہ ہماری جو ہے اللہ نے ترس کھا کر، اللہ نے اس امت پر رحم کھا کر جو ہے اللہ نے ہمیں یہ دین کی محنت کا واقعہ عطا فرمائی۔ اس کی قدر کر، بچوں کو بھی سکھانا ہے، یہ بچوں کے باپوں کو بھی دین سکھانا ہے۔ ہاں، ان کو جماعتیں بنا بنا کر اللہ کے راستے میں نکالنا ہے۔ ہاں، یہ میوات کے لوگ تھے نا، یہ پہلے ڈاکو تھے، ڈاکو۔ شام کو گھوڑا کستے اور راتوں رات دلی 50-60 کلومیٹر ہے، راتوں رات دلی پر شب کو مارتے اور ڈاکہ ڈال کر صبح میوات میں پہنچ جاتے، پوری برادری۔ لیکن ماشاءاللہ آج آپ دیکھیں گے ہر گھر میں عالم ملیں گے، ہر گھر میں حافظ ملیں گے، اور جگہ جگہ آپ کو جو ہے امام ملیں گے۔ آپ کو یہ دین کی برکت ہے، دین زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اگر اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی سنوارنا چاہتے ہیں تو جو ہے اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، اعمال سکھاؤ، خود بھی سیکھو، اور گھروں کے اندر تعلیم کو زندہ کرو۔ گھروں کوئی گھر کے اندر بے نماز، حدیث میں آتا ہے 7 سال کا بچہ ہے تو اس کو ترغیب دو، پیار سے محبت سے سمجھاؤ۔ 10-12 سال کا بچہ ہے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر نماز پڑھو۔ گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے۔ گھر کے اندر روزانہ فضائل کی تعلیم، جیسے ایک بچہ 7-8 سال کا، وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھے، لیکن بغیر وضو کے نماز پڑھے۔ امام نے دیکھا، 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، آخر امام نے اس سے پوچھا، بیٹے تمہیں معلوم ہے نماز سے پہلے وضو کرنا چاہیے؟ بولا ہاں امام صاحب مجھے معلوم ہے۔ پھر تم وضو کیوں نہیں کرتے؟ اس بچے نے کہا، امام صاحب میری ماں نے وہ حدیث پڑھی تھی گھر میں کہ جو گھر سے وضو کر کے مسجد میں جاتا ہے اس کو جو ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ احرام باندھ کر حج کو جاتا ہے، اس لیے امام صاحب میں گھر سے وضو کر کے آتا۔ تو کیا ہے، گھر میں ہم تعلیم کریں گے، یہ فضائل کی تعلیم ہے، یہ 3 کتاب ہے فضائل، حصہ اول 2 اور منتخب حدیث۔ یہ بچے جو ہے آج کل پڑھ لیتے ہیں، اگر آپ کو پڑھنا تو آپ گھر میں پڑھو، 15-20 منٹ جو ہے گھر میں تعلیم۔ ہمارے اللہ کے فضل و کرم سے میں تو باسنی کا ہوں، لیکن باسنی والوں تو آپ کو معلوم ہے وہ جماعت کو جانے نہیں دیتے، وہاں جماعت کا کام نہیں ہے، اس لیے میں ناگور آ جاتا ہوں اور سندھی پورا 3 دن کی جماعت لے کر آتا ہوں۔ قلعے کی جماعت ہر سال ہم اجتماع بھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ ہر سال 40-50 آدمی اللہ کے راستے میں رمضان میں نکلتے ہیں۔ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ اب اپنے بچوں کو پڑھانے لگے، اور مولانا جمال اللہ ان کی عمر میں برکت دے، انہوں نے مدرسہ بھی کھولا اپنی جگہ پر، اسکول بھی کھولی 10ویں تک۔ 25 بچے اب پوکرن میں عالم بن رہے ہیں،
تو کہنے لگا تبلیغ سے یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ ماں باپ کو سمجھ آتی ہے، ماں باپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ دین کتنا ضروری ہے اللہ کے راستے میں نکلنے۔ ہمارے ساتھ میں ایک سندھی پورا کا ایک حاجی شمس الدین نکلے، پہلی بار مجھے کہنے لگے ماسٹر صاحب مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم تو ڈھاڈیوں سے بھی گئے گزرے ہوئے، ہاں ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں۔ نکلے تو سمجھ میں آیا، نکلے تو سمجھ میں آیا کہ واقعی دین کیا چیز ہے، اعمال کیا چیز ہے، نبی کے طریقے کیا ہیں، نبی کی سنتیں کیا ہیں، نبی کے طریقے کیا ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں ٹائم کم ہے، لیکن آپ سے میں جاتے جاتے اتنی ضرور گزارش کروں گا کہ آپ ایک مدرس اور رکھو، یہ بچوں کا بھی فائدہ بڑوں کا بھی فائدہ۔ ایک آدمی بڑوں کو بھی سنبھالنا بچوں کو بھی سنبھالنا یہ ایک آدمی کے بس کے نہیں، تھک جائے گا۔ اگر اس کو تھکا دینا ہے تو اسے ان کے پر رکھ دو، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی بڑے ایک 90 بچوں کو پڑھانا، ایک 40 بچوں کو پڑھانا، یہ چھوٹے بچوں کو نیا مدرس پڑھائے، بڑے بچوں کو یہ پڑھائے، تو انشاءاللہ بچے بھی جلدی پڑھیں گے۔ اور ماشاءاللہ جب 3 دن کی جماعت کا موقع ہے، 3 دن کبھی یہ جماعت لے جائے کبھی یہ لے جائے، اور رمضان میں چھٹیاں ہوتی ہیں جو چلے میں جماعت نکالیں۔ اور ایک آپ سے گزارش ہے کہ رمضان کے بعد آپ کا سیزن ختم ہو جائے گا، آپ کا ٹیوب ویل کی یہ کام ختم ہونے جا رہا ہے، میں نے معلوم کیا، تو 17 تاریخ سے ایک 4 مہینے کی جماعت نکالی۔ ابھی علماء تو جا نہیں سکتے، اس لیے مولانا نے ہم نے مشورہ کیا کہ ان کو دلی مرکز چھوڑنا اور ان کو وہاں سے امیر دلانا، کسی عالم کو ان کے ساتھ میں کرنا، تاکہ یہ 4 مہینے میں دین سیکھ کر آئے۔ یہ دین سیکھ کر آئیں گے تو یہ بھی جو ہے مولانا کا ہاتھ بنے گے اور بستی کے اندر دین کو جو ہے زندہ۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تھوڑے بس، بہت اچھی بستی ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھی طلب ہے۔ اگر آپ لوگ تھوڑی سی محنت اور کر لیں تو انشاءاللہ تمہاری بستی کے اندر کوئی بے نمازی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ صرف نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم دین کو بڑھاوا دیں، دین کے لیے ہمارا تن من دھن جتنا لگ جائے ہم انشاءاللہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ مجھے بھی، اللہ آپ کو بھی، ہم سب کو دین کے لیے جو ہے، میرے زندگی کا مقصد دین کی سرفرازی۔ میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز، میں تو آیا ہی اسی لیے ہوں دنیا میں کہ اللہ کے دین کا بلند ہو جائے میری زندگی میں اور لوگوں کی زندگی میں۔ یہ کھا لیا پی لیا بچے پیدا کر کے مر گیا، یہ بھی زندگی ہے؟ یہ تو کافر کی زندگی ہے۔ کافر میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ کافر بھی نماز نہیں پڑھتا، ہم بھی نماز نہیں پڑھتے۔ اس لیے میں سوچو ٹھنڈے دل سے ہم مسلمان ہیں، ہاں، اور ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے آج ہمیں مارا جا رہا ہے، لوٹا جا رہا ہے، مسجدیں چھینی جا رہی ہے اور ہمیں دبایا جا رہا ہے، کس لیے کہ ہم مسلمان ہیں؟ نہیں میرے بھائی، ہم ہیں مسلمان تو ہم مسلمان والے اعمال بھی کریں گے، ہم مومن والے اعمال بھی کریں گے، ہم اللہ کو راضی کریں گے۔ خدا کی قسم یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اعمال ہماری زندگی میں ہوں گے، نبی کے طریقے ہماری زندگی میں ہوں گے تو یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ جس کا محافظ ہو جائے، اللہ جس کا محافظ ہو جائے، اللہ جس کا نگہبان ہو جائے، میرے بھائی اس کو کوئی جو ہے کوئی اس کے بال بہکا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ کو اپنا بنا، اللہ کو راضی کرو۔ یہ اعمال نبوت ہے، تبلیغ کے اندر جو اعمال سکھائے جاتے ہیں نا، یہ اعمال نبوت ہے، یہ نبی کے طریقے، یہ نبی والی زندگی ہے۔ اس لیے میرے دوستو ان زندگیوں سے ہی ہم سرخرو ہو سکتے ہیں، ہماری دنیا بھی بن سکتی ہے اور ہماری آخرت، دنیا میں سکون، چین، برکتیں، راحتیں، اللہ کی مدد، اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جنت۔ اللہ مجھے بھی، اللہ آپ کو بھی دین کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.